الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اس کے نبی پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کی مدد کرتے، اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور اس کے ساتھ آیا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری بھی اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کا وصال اور آپ دنیا سے جو تشریف لے گئے وہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ آپ کی ولادت مورخین نے لکھی ہے، 8 بھی لکھی ہے، 9 بھی لکھی ہے، 12 بھی لکھی ہے، اور آپ کا وصال پر عام طور پہ جو اتفاق ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا وصال بھی اسی مہینے میں، آپ کی تشریف آوری بھی اسی مہینے میں، آپ کا دنیا میں آنا اللہ رب العزت کا اس امت پر اور انسانیت پر بہت بڑا احسان تھا، اور آپ کا اس دنیا سے تشریف لے جانا آپ کے جانثاروں کے لیے اور آپ سے سچی محبت کرنے والوں کے لیے یہ فراق، یہ جدائی، یہ بھی ان کے لیے بہت بڑے غم کی بات، تکلیف کی بات تھی۔ آپ کا آنا بھی انسانیت کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان، اور دنیا سے آپ کا تشریف لے جانا آپ کے سچے پیروکاروں کے لیے اتنا بڑا غم تھا کہ حضرت عمر جیسا آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مضبوط اعصاب کے مالک، جب آپ کے وصال کی خبر آپ تک پہنچی کہ آپ تشریف لے کے چلے گئے تو اپنے اعصاب پہ قابو نہ پا سکے اور کہنے لگے اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی یہ بات۔ لیکن اس موقع پہ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کے سب سے بڑے آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور حضرت عمر کو بھی سمجھایا اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں،
پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے، کیا ان کے چلے جانے پر تم اس کا طریقہ اور ان کا دین چھوڑ بیٹھو گے؟ پیغمبر تو آئے ہیں اور چلے گئے۔ حضرت عمر فرمانے لگے ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی اتری ہے اور اسی وقت کے لیے اتری ہے۔ تو ہمارے نبی بھی آئے اور تشریف لے گئے، لیکن پہلے پیغمبر آئے چلے گئے تو ان کی شریعت بھی چلی گئی، ان کی زندگی وہ بھی محفوظ نہ رہی۔ لیکن آپ کا تشریف لانا، سبحان اللہ، آپ ضرور دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کی تعلیمات قیامت تک کی انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تمام اولاد آدم کے لیے اگر کوئی نجات کا نسخہ ہے قیامت تک کے لیے تو وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت ہے۔ اس لیے قیامت تک ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی، اور یہی اس امت پر اپنے نبی کا حق ہے کہ آپ پر ایمان، آپ سے عقیدت، آپ سے محبت، آپ کے دین کی حفاظت تحفظ کے لیے آپ کی حمایت اور آپ کی لائی ہوئی روشنی پر عمل۔ اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ محبت اور عقیدت ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو عمل پہ کھڑا کرتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اور عقیدت اس کے دل میں ہوتی ہے تو دل و جان سے اس کی بات قبول ہوتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کی رضا اور اس کی پسند کا خیال رکھا جائے، اور اپنے محبوب کو کسی حال میں ناراض نہ ہونے دیا جائے اگر محبت سچی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ محبت عمل کی اتباع کی تمہید ہے۔ عقیدت، محبت، یہ اتباع کی تمہید ہے، اور یہی محبت جب اس اتباع کے ساتھ ہوتی ہے تو یہی انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ نجات اسی میں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اپنے رسول کی اتباع کرو گے رائے راست پہ آ جاؤ گے۔ دنیا آخرت دونوں صورتوں میں تمہارے لیے رائے راست کا راستہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا اور اتباع میں ہے۔ سچی عقیدت ہو، سچی محبت ہو تو پھر اتباع بھی ہے۔ اور سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکاروں نے جو دنیا میں عزت اور سعادت پائی ہے اور انہیں اس دنیا میں جو عروج ملا ہے، اگر ان کے پاس کوئی نسخہ اکسیر تھا تو وہ یہی تھا کہ وہ آپ سے محبت میں بھی سچے تھے اور آپ کی اتباع میں بھی سچے تھے۔ وہ آپ کی مبارک زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہ تھا جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو انہوں نے زندہ نہ کیا ہو۔ یہی ان کی عزت اور عروج کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، اور بڑے فخر سے کہا کرتے تھے۔ وہ اپنے لیے اس کو بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ ہم تو گرے پڑے لوگ تھے، ہمیں تو دنیا کی کوئی مہذب سلطنت پوچھنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن اپنے حبیب کا دامن کیا تھاما، آج عزت اور سعادت کی بلندیوں پہ جا پہنچے۔ تو اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ایمان، عقیدت، عظمت، محبت، اتباع۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ،
اپنے نبی کی مدد کرو، اپنی نبی کی تعظیم کرو. واتبعوا النور الذی، اس کی لائی ہوئی زندگی کو اپناؤ، اتباع کرو. یہ اس پیغمبر کا حق ہے. تو ربیع الاول کے مہینے میں اہل اسلام اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کرتے ہیں. آپ کا مبارک تذکرہ ہوتا ہے، اور محبوب کے تذکروں میں مزہ ہے. محبوب کی تذکروں سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور اللہ کرے آپ کی امت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھنے والی یہ امت پورے طور پہ اپنی نبی کی اتباع پہ آ جائے تو ذلت کے دن ختم ہو جائے، رسوائی کی گھڑیاں ختم ہو جائیں. یہ افتراق، یہ انتشار، یہ تقسیم میرے نبی کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ذلت اور پستی کے لیے ہمارے نبی نہیں آئے. ہمارے نبی تو دنیا میں آئے عزت دینے کے لیے. مسلمان اپنے نبی سے محبت کا دعوے دار تو ہے لیکن اتباع نہیں کرتا. اور سچ یہ ہے کہ محض محبت کا دعویٰ اتباع کے بغیر نرا دعویٰ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اتباع کے بارے میں اسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر پورے طور پہ نبی کی اتباع کر لی تو کہیں مشکلات میں نہ گھر جائیں، کہیں مشکلات میں نہ گھر جائیں. تو میرے عزیزو، پیارا حبیب اپنی امت کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے، نکالنے کے لیے آئے. وہ رسوائی کا راستہ نہیں دے کے گئے، عزت اور سعادت کا راستہ دے کر گئے ہیں. سعادت کا راستہ. تو اپنی نبی سے محبت اور اپنے نبی کے اتباع، یہ فلاح کا راستہ ہے. اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ آج ہمارا اپنے نبی کی زندگی پر اعتماد بحال ہو. آج ہمیں اپنی نبی کی زندگی پر اعتماد بحال ہو. ہمارا اعتماد نہ رہا. یہ غلط فہمی ہے کہ اگر قومی سطح سے لے کر نجی زندگی تک اور عبادت سے لے کر معاشرت تک اگر دین زندہ کر لیا، نبی کی لائی ہوئی شریعت زندہ کر لی تو ہم مشکلات میں گھر جائیں گے. یہ اعتماد نہ رہا. اس گمراہی میں مبتلا ہو گیا مسلمان. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قسم ہے آپ کے رب کی، وہ شخص، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، وہ بالکل ایماندار نہیں جو اپنے معاملات اور نزاعات میں اور جھگڑوں میں آپ کا تسویہ قبول نہیں کرتا اور آپ کا فیصلہ قبول نہیں کرتا. وہ ایماندار نہیں، اور آپ کے رب کی قسم وہ ایماندار نہیں جو اپنے معاملات میں اور اپنے جھگڑوں اور نزاعات میں آپ کا تسویہ قبول نہیں کرتا. اور جب آپ کسی معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں، تسویہ فرما دیں، اس میں وہ تنگی محسوس نہ کرے اور پورے طور پہ اسے تسلیم نہ کر لے. اس لیے کہ جب آپ سے عقیدت ہے، آپ پر ایمان ہے، آپ سے محبت کا دعویٰ دار ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کا فیصلہ اور آپ کا حکم اور آپ کی شریعت اس کے لیے قابل قبول نہ ہو؟ فرمایا یہ ایماندار نہیں. اور اللہ کا کلام کہہ رہا آپ کے رب کی قسم یہ ایماندار نہیں. اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ تو صرف عبادات کی حد تک نبی کی شریعت نہیں،
بازار کی زندگی بھی، معاملات کی زندگی بھی، خوشی غمی کی زندگی بھی، اور قومی سطح کے معاملات بھی، وہاں آپ کی شریعت پہ عمل ہو اور آپ کی شریعت کو، آپ کے حکم کو اپنے مسائل کا حل سمجھا جائے۔ تو آج یہ عقیدہ نہ رہا، آج یہ ذہن نہ رہا کہ ہماری مشکلات کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اسوہ حسنہ میں ہے، یہ اعتماد نہیں، یہ یقین نہ رہا۔ ہاں، محض رسمی تذکرے تو ہیں، قومی سطح پر بھی ہو جاتے ہیں، وہاں سے بھی آواز آ جاتی ہے، لیکن سیرت پر عمل، آپ کی شریعت پہ عمل، جو عزت کا راستہ تھا، جو فلاح کا راستہ تھا، جو نجات کا راستہ تھا، اور سچ یہ ہے جو امت مسلمہ کی وحدت کا راستہ تھا، جو اہل اسلام کے اتفاق کا راستہ تھا، جو مسلمان معاشرے کے باہمی جوڑ کا راستہ تھا، اسے اختیار نہیں کر رہا، اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نجات کا راستہ اس کو اختیار کریں، اور اللہ کا ارشاد ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، بھٹکنے سے بچ جاؤ گے۔ اگر اپنی نبی کی شریعت پہ ہر جگہ پر اسے اہمیت دے دی اور اس کی پیروی کی، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے کہ یہ ہے میرا راستہ، اس کی پیروی کرو، اور باقی سارے راستے گمراہی کے راستے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اپنی نبی سے محبت بھی کرے اور اتباع بھی کرے اور ناکام ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اپنی نبی سے سچی محبت اور پیروی بھی کرے اور پھر ٹکڑوں میں تقسیم ہو، فرقوں میں تقسیم ہو، نسلوں میں تقسیم ہو، رنگ کی بنیاد پر تقسیم ہو۔ یہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب یہ امت اپنے نبی کی زندگی سے انحراف کرتی ہے۔ جہاں اس نے اپنی نبی کا طریقہ چھوڑا، یہ تقسیم ہو جائے گی۔ اس کے اندر عصبیت، نفرت، گروہ بندی، رنگ، نسل، فرقے، یہ سب فروغ پائیں گے۔ اور جب یہ امت اپنی نبی سے محبت اور اتباع میں تھی تو بلال حبشہ سے تھے اور صہیب روم سے تھے۔ بلال حبشہ سے تھے، صہیب روم سے تھے، اور سلیمان فارس سے تھے، اور کوئی انصاری اور کوئی مہاجر، لیکن مدینہ کے گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ اب تو برمی ہے نا، اب تو بنگالی ہے، اب تو افغانی ہے، اب تو پاکستانی ہے، اب تو بلوچی ہے، اب تو پنجابی ہے، اب تو مہاجر ہے، اب تو سندھی ہے۔ اب تو یہ نفرتوں کے کانٹے ہیں نا ہمارے بارے میں۔ پہلے پہچان کیا ہوتی تھی مسلمان کی؟ پہلی پہچان یہ محمدی ہے، پہلی نسبت یہ مسلمان ہے۔ یہ پہلا نعرہ کیا تھا؟ یہ غلام رسول ہے، یہ فارسی ہے، یہ حبشہ کا ہے، یہ فارس کا ہے، یہ انصاری ہے، یہ مہاجر ہے، لیکن مدینہ کی گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ یہ خصوصیت ہے میری نبی کی زندگی میں، یہ مبارک ثمرہ ہے اپنی نبی سے محبت اور اتباع میں، لیکن آج ہمیں اس سے دور کیا جا رہا ہے، آج ہمیں اس سے اتباع سے دور کیا جا رہا ہے۔ باقی ساری خرافات اس سے کروا لے، اور وہ ساری خرافات اسلام کے نام پر ساری دنیا میں قابل قبول ہے، لیکن نبی کی زندگی قابل قبول نہیں، نبی کی اتباع قبول نہیں ہے، نبی کا نظام قبول نہیں ہے، نبی کا عدالتی نظام، قومی نظام قبول نہیں ہے۔
آپ کے نام پر ساری خرافات ساری دنیا میں قابل قبول ہے، لیکن آپ کی اتباع، آپ کی لائی ہوئی شریعت، وہ تو ان سے اسلامی دنیا میں بھی برداشت نہیں ہوتی، وہ تو ان سے اسلامی دنیا میں بھی برداشت نہیں ہوتی۔ انہیں پتا ہے اس سے مسلمانوں میں ایکا پیدا ہوتا ہے، اس سے یہ امت ایک امت بنتی ہے، اس سے مسلمانوں میں اسلامی اخوت، اسلامی طاقت پروان چڑھتی ہے۔ تو میرے عزیزو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ پھر میری پوری زندگی کی کاوش اور کوشش ہو کہ میرا محبوب، اس کی اتباع میری زندگی کا حصہ بنے، اور آپ کی فرما برداری میری زندگی ہو، اور زندگی کے ہر حصے میں میں محمدی نظر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری نسبت اور محبت نظر آئے۔ یہی ہماری فلاح اور نجات کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، عقیدت اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔